سے الرد علی المجادلین، سورۃ المؤمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: غافر الذنب وقابل التوب، أي يغفر ما صرف من الذنب ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع لديه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے قرآن پاک میں دو لفظ فرمائے، غافر الذنب وقابل التوب، تو بظاہر دونوں کا معنی ایک ہے، یعنی گناہ بخشنے والا، توبہ کے قبول کرنے والا۔ تو توبہ قبول کرنے کے بعد بھی تو گناہ بخشے جاتے ہیں۔ جب مقصد ایک ہے تو پھر دو لفظ کیوں لائے گئے؟ غافر ذنب کہہ دیتے کافی تھا، یا صرف قابل توب ہوتا؟ اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب، چونکہ واہ ہے، جب واہ آ جائے تو لازماً دونوں کے معنی میں تغیر ہونا ضروری ہے، مغایرت ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں غافر الذنب کا معنی یہ ہے کہ یغفر ما سلف من الذنب، جو پہلے گناہ گزر چکے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیں گے۔ اور قابل التوب معنی یعنی آئندہ مستقبل میں اگر کوئی گناہ ہو توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیں گے۔ تو لہذا دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے وہ الگ ہو گیا، ایک کا تعلق ماضی سے ہو گیا، ایک کا تعلق مستقبل سے ہو گیا، تو لہذا کوئی اعتراض باقی نہ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ غافر الذنب کا معنی وہ چاہے تو بغیر توبہ کے بھی گناہ معاف کر دے، وقابل التوبہ اور توبہ کے قبول کرنے والا، دونوں میں تغایر ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں شدید العقاب، سخت عذاب والے، اے لمن تمرد وطغى وآثر الحیات الدنیا وعطا عن اوامر اللہ تعالی وبغى، البتہ جو تمرد کرے، سرکشی کرے، طغیانی کرے، حد سے نکل جائے اور دنیا کی زندگانی کو آخرت پہ ترجیح دے اور اللہ کے اوامر کو ماننے سے انکار کر دے، عطا مانا سرکشی اور بغا مانا حد سے نکل جانا، جیسے طغا بغا باغی بن جانا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سخت عقاب والے ہیں، عذاب والے ہیں۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی آیت موجود ہے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کو خبر کر دے کہ میں بخشنے والا بہت نہایت مہربان ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب جو ہے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی دونوں کا ذکر، رحمت کا ذکر بھی آ گیا، عذاب کا ذکر بھی آ گیا۔ یقرن هذین الوصفین کثیرا فی مواضع متعددۃ من القرآن لیبقى العبد بین الرجاء والخوف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ اللہ نے اپنی رحمت کا بھی ذکر کیا ہے اور اپنے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ بین الخوف والرجاء، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی
رکھے اور اس کی رحمت پہ بھی امید رکھے، یعنی اتنا یقین ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت والے دن اعلان ہو جائے، اذا نادى مناد، اگر قیامت کے دن اللہ اعلان کر دیں گے کہ ساری مخلوق نعوذ باللہ جہنم میں جائے گی، صرف ایک جنت میں جائے گا، حضرت عمر فرماتی ہے مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا، یعنی امید ایسی ہو، یقین ایسا، اور اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی، صرف ایک جہنم میں جائے گا، فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ایک میں نہ ہوں جہنم میں جانے والا۔ یعنی ایمان رجا امید ہو تو ایسی ہو اور ڈر ہو تو ایسا ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھا حدیثوں میں پڑھا ہے آپ نے کہ قیامت کا جب دن ہوگا ہر پیغمبر ڈر رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، یعنی خشیت علی نفسی۔ حضرت آدم سے کہیں گے، وہ کہے گا میں نے غلطی کی ہے، آج میں شفاعت نہیں کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ لیں گے جب ہم نے منع کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ تم کیوں گئے؟ پھر میں کیا جواب دوں؟ منع حالانکہ تو اللہ ان کو معاف کر چکے ہیں، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو دنیا میں بھی بشارت مل گئی، لیکن یہ ڈر ہے کہ اللہ کی عظمت ہے، وہ جو چاہے کر لے، چاہے تو پھر پکڑ لے، چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو پوچھے نہ بغیر حساب کے جنت دے۔ تو اس لیے یعنی انبیاء ہیں، معصومین ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، جنت کے وعدے ہو چکے، پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایمان جو ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید رکھیں۔ اب مفسر فرماتے ہیں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول۔ ذی الطول کا کیا معنی فرماتے ہیں؟ ذی المن، بہت بڑے احسان کرنے والے۔ وقال قتادہ ذی النعم والفوائد، والفوائد بڑی نعمتیں دینے والے، فضل فرمانے والے۔ والمعنى انه المتفضل على عباده المتطول عليهم بما هم فيه من المنن والانعام الذي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها۔ اب معنی یہ ہوگا کہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں پہ فضل فرمانے والی، اپنے بندوں پہ بے انتہا انعام، احسان اور منت کرنے والی، حتیٰ کہ بندے اگر کوشش بھی کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا اعملوا علی داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ نے حکم دیا آل داؤد، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے خاندان میں اوقات تقسیم کر دیے، بیٹے بیٹیاں بیوی بچے سب میں اوقات تقسیم کر دیے۔ بھئی تم نے صبح کے بعد 1 گھنٹہ اللہ کے ذکر میں، عبادت میں، نماز میں گزار، اس کے بعد یہ، اس کے بعد، تاکہ 24 گھنٹے میں کوئی وقت نہ ہو جب کوئی نہ کوئی حضرت آل داؤد میں سے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ اتنا ذکر کرنے کے بعد، شکر کرنے کے بعد ایک دن عرض کیا کہ مولا آپ نے مجھے حکم دیا ہے شکر کرنے کا، میں آپ کا شکر کر رہا ہوں، لیکن یہ شکر کرنے کی توفیق تو بھی آپ دیتے ہیں، یہ زبان بھی تو آپ نے دی ہے، یہ اعضاء بھی تو آپ نے دیے ہیں، تو پھر ہم آپ کا شکر کیسے ادا کریں؟ یہ شکر اگر آپ توفیق نہ دیں، کتنے لوگ ہیں باہر کھڑے ہیں، وضو ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان سن رہے ہیں، تکبیر سن رہے ہیں، گھر چلے جائیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ عین نماز کھڑی ہوتی ہے اور وہ بیٹھے ہوتے ہیں سگریٹ پی رہے۔ تو اگر اندر آنے دیا ہے تو یہ بھی تو اس کا احسان ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے دے، ہمیں نماز پڑھنے دے، ہمیں طواف کرنے دے، ہمیں اپنے قرآن کا درس سننے دے، ہمیں اچھی مجلسوں میں بیٹھنے دے، یہ تو اس کا کرم ہے نا، ہماری اس میں کون سی قابلیت؟ اب دیکھیں نا، اگر بادشاہ کسی کو اپنے گھر میں بلا لے، دسترخوان پہ بلا لے، تو اس کا احسان ہے۔ ہم تو اس قابل نہیں ہے نا کہ بادشاہ کے پاس چلے جائیں، اور وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اگر ہمیں اپنے گھر میں بلاتا ہے تو حضرت داؤد نے کہا یا اللہ پھر میں کیسے تیرا شکر کروں؟ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد،
کا اقرار کر لیا ہے کہ یا اللہ میں عاجز ہوں، میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے میرے مدنی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم تیرا شکر تیری مدح و ثنا نہیں کر سکتے جیسے تو نے اپنی شان بیان کی، ہم عاجز ہیں. اس لیے مفسر فرماتا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں لا یطیقون القیام بشکر واحدۃ منها کہ ہم تو اس کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے. اب دیکھیں سانس آ رہی ہے، ہر سانس ایک نعمت ہے، رک جائے بس بندہ گیا تو ایک دن میں آدمی کتنے دفعہ سانس لیتا ہے، تو ہم نے کس نعمت کا شکر ادا کیا؟ تو اس لیے یاد رکھیں جو اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ اسی لیے محنت کراتے ہیں. وہ کہتے ہیں ذکر کرو اللہ کا، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. وہ کہتے ہیں اتنا ذکر کریں، ہر حال میں ذکر کریں کہ تیری زبان، تیرا دل، تیرا ہر منہ بدن جو ہے گویا ذاکر ہو جائے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. اللہ فرماتے ہیں میرے مومن وہ ہیں کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، بیٹھے ہیں تو میرا ذکر، وعلی جنوبہم لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے. ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. یا آسمانوں اور زمینوں کی صنعت میں فکر کر رہے ہیں کہ مولا تو نے یہ سارا نظام بے مقصد تو نہیں بنایا، لازماً اس کے بعد کوئی عالم آنا ہے جس میں ہم نے حساب دینا ہے. تو ہر حال میں آدمی ذکر کرے، وضو ہے نہیں ہے، چل رہے ہو، درود شریف، کلمہ شریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جو بھی یاد ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں ذکر کریں. اگر کسی اونچی جگہ پہ چڑھ رہے ہیں تو اللہ اکبر، نیچی جگہ پہ جا رہے ہیں تو سبحان اللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہیں السلام علیکم، کسی کے مکان میں داخل ہو رہے ہیں رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، رب لما انزلت الی من خیر فقیر. ہر حال میں ذکر کریں، پھر دیکھیں گے اللہ کی نعمتیں کیسے آتی. کیوں اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم من عذابی لشدید. اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور تمہیں زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم انکار کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اس لیے فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے ہو. دیکھو اللہ نے تیرے لیے کتنے ستارے آسمانوں پہ سجائے ہیں، آسمانوں کو زینت بخشی ہے. اللہ نے ستارے کواکب نجوم لگائے ہیں، جانتے ہو کتنے ہیں؟ تمہیں کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے فرشتوں کا پہرا رکھا ہے، اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ملائکۃ الحفظہ رکھے ہیں، اللہ نے سیاحین فی الارض رکھے ہیں، زمین میں ملائکہ پھر رہے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، مجلس ہوتی ہے، وہاں فرشتے سایہ کر کے کھڑے ہو جاتے. تو اللہ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرے. دیکھو نا میرا بھائی، ہمیشہ اصول ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا، آپ نے فرمایا عائشہ فانظری الی من دون. عائشہ ان کو دیکھا کرو جو تم سے نیچے ہیں. اب دیکھو نا مثلا میرے پاس سائیکل ہو، لا حول ولا اور میں دیکھوں کہ ایک بندہ لیگزس میں اور لینڈ کروزر میں جا رہا ہے، صاحب باتیں نہ شکری ہوگی کہ یار دیکھو میرے پاس سائیکل ہے. نہیں، یہ بندہ ہے جاہل ہے، اس کے پاس گاڑیاں دیکھو. اس لیے حضور نے فرمایا عائشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو. اگر تیرے پاس سائیکل ہے اس کو دیکھو جو پیدل چل رہا ہے. اللہ کا شکر کرو کہ چلو وہ پیدل ہے، میں سائیکل پہ تو ہوں نا. اگر تم پیدل چل رہے ہو اس کو دیکھو جس غریب کی ٹانگیں نہیں ہیں. مجھے کئی
عرصے سے یہ گھٹنوں میں تکلیف ہے نا آرتھرائٹس کی، لیکن اللہ جانتا ہے اور اللہ آئندہ بھی شکر کی توفیق دے۔ میں جب دیکھتا ہوں نا کہ لوگ ویل چیئر پہ ہیں، ریڑھیوں پہ ہیں، بیساکھیوں پہ ہیں، لکڑیوں پہ ٹیک لگا کے چل رہے ہیں، بعض بیچارے گھسٹ رہے ہیں، بعض بیچارے کھڑے ہو کے اسی اپنی کرسی پر بھی نہیں بیٹھ سکتے جب تک دو بندے اٹھا کے اوپر رکھیں۔ تو اللہ کا کتنا شکر ہوتا ہے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ ان پہ کیا حال ہوگا۔ اب دیکھو جی، خود تصور کرو، تھوڑا سا غور کرو کہ اللہ نہ کرے تم ویل چیئر پہ ہو، رمضان المبارک یا حج کا رش ہے، تم حرم کے اندر ہو، تمہیں پیشاب لگ جائے، کیا کرو گے؟ مجھے بتاؤ کیسے جاؤ گے حمام جناب؟ کون لے جائے گا وہاں ریڈی کو گھسیٹ کے؟ پھر حمام میں کیسے داخل ہوں گے آپ؟ صرف ایک بات کا اندازہ کرو، یہ تو نہیں ہے کہ کھایا پیا اور اس کے بعد جناب ڈکارے دے کے رات کو راٹے مار کے سو رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں پہ کو غور تو کرو نا کہ کیا حال ہوگا اس وقت۔ میرے ساتھی ہیں، عالم ہیں ماشاءاللہ، فاضل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، دکتور سعید، ان کو پیشاب کی تکلیف ہو گئی بیچاروں۔ اللہ ہر بیمار کو شفا دے۔ تو ہم انگلینڈ میں، لندن میں گئے ان کے علاج کے لیے، ہم اکٹھے تھے۔ اچھا، اب اس غریب کا مجبوری ہے، وہ مسانہ سکڑ گیا، اس کو ہر 15 منٹ کے بعد پیشاب آ جاتا۔ اب جب آپ گاڑی روکو، اچھا یورپ میں ایک بڑا عذاب ہے کہ آپ ہائی وے پہ گاڑی روک نہیں سکتے، وہاں ایک بہت بڑا عذاب ہوتا ہے جو ایکسپریس وے ہوتے ہیں، جسے عربی میں خط سری کہتے ہیں آپ، یا جسے آپ بڑا موٹر وے کہتے ہیں، وہ جو بڑے ہیں نا ہائی وے جو ہیں ان پہ آپ گاڑی نہیں روک سکتے کہ جہاں چاہو گاڑی روک دو، نہیں، خاص جگہ آئے گی، سروس آئے گا، سروس اسٹیشن آئے گا، یا سڑک کے کنارے تھوڑا سا ہٹ کے کچھ ونچے پڑی ہوگی، جگہ ہوگی کہ وہاں روک سکتے۔ اچھا، اب ہم اگر نہ روکیں تو کیا کریں؟ وہ بیچارہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ یعنی آخر آپ یقین کریں کہ میں نے اس بیچارے کو خود کہا، میں نے کہا یار بھائی تم بھی تنگ ہو رہے ہو، ہم بھی تنگ ہو رہے ہیں، اور سفر بھی نہیں ہو سکتا، ہر 15 منٹ کے بعد اپنے گاڑی روکنی ہے۔ ایک پانی کی بوتل تھی نا، وہ پانی کی بوتل خالی ہو گئی، میں نے کہا اس کو اوپر سے توڑ لو، اسی میں بیٹھ کے پیشاب کرتے رہو کار میں، ہم پیچھے نہیں دیکھیں گے۔ جب کسی جگہ اتریں گے اس کو پھینک دیا۔ تو پھر قدر ہوتی ہے کہ انسان کا جو اللہ نے صرف ایک سسٹم رکھا ہے پیشاب کا، نہ آئے بندہ مر جائے، زیادہ آئے عذاب آ جائے۔ یعنی اگر خدا نہ کرے پیشاب بند ہو جائے، بندہ تڑپتا۔ اچھا، اگر بار بار آئے تو آپ سو نہیں سکتے، ہر آدھے گھنٹے کے بعد اٹھو، ہر گھنٹے کے بعد اٹھو۔ تو کبھی ان لوگوں پہ دیکھو نا، کبھی ہسپتالوں میں جا کے دیکھو نا کس عالم میں مریض پڑے، کبھی ان مظلوموں کو دیکھو نا جو گھر میں سو گئے ہیں اور دشمنوں نے یا مخالفوں نے آگے جھگیوں کو آگ لگا دی، 40 بندے جل گئے، سوئے ہوئے ہیں، خواب غفلت ہے، اور پھر جھوپڑیاں ہیں، ان کو تو آگ ایسے پکڑتی ہے نا، اللہ معاف کرے، جیسے کاغذ کو آگ لگے۔ ان پہ کیا گزری، جو بچ گئے ان پہ کیا گزری۔ ایک آدمی کی ماں جل گئی، چھوٹی بچی ہے، کون کرے گا؟ کون اس کو اٹھائے گا، دودھ پلائے گا، نہلائے گا؟ کون حمام لے جائے گا؟ کون کپڑے بدلے گا؟ کتنے لوگ ہیں جن کو فاقہ ہے۔ اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ایک عورت نے اپنی 5 بچیاں ایک ادارے کو آگے دے دی کہ خدا کے لیے میری بچیاں مجھ سے لے لو۔ انہوں نے کہا چلو میں تو بھوکا مروں، ان کو اپنے سامنے میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھ سے لکھوا لیں، میں کبھی مطالبہ بھی نہیں کروں گی کہ میری بچے ہیں، کہیں جا کے روٹی تو کھائیں گی۔ اس کو اندازہ کرو کہ ایک
ناخن جو ہے اس کی کیا قیمت ہے، یہ ذرا ٹوٹ جائے نا پھر دیکھو نہ آپ کپڑا پہن، کپڑا لگ گیا، وہ لگ گیا، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ جی میرا ناخن ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر کا تب اندازہ ہوگا جب نیچے نظر ڈالو، تم اوپر نظر ڈالو گے تو پھر تو نہ شکری ہوگی۔ اور جناب دیکھو ان کے پاس محل ہیں اور اونچی بلڈنگیں ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور یار یہ انسان ہے، ہم انسان نہیں، اللہ نے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ تو پھر اللہ کی تقدیر میں تم نے دخل دینا شروع کر دیا۔ اس لیے ہمیشہ اس پہ نظر ڈالو جو تم سے نیچے ہے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے عزیز ہیں، یعنی قریبی خاندانی رشتے ہیں، والدین کی طرف سے رشتہ دار ہیں، ایک وقت کی روٹی نہیں ہے، نوجوان بچیاں ہیں، کپڑوں پر ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں۔ آدمی دیکھ کے حیران، میرے دوست ہیں وہ شیخ برادری ہے، بڑے لوگ ہیں، میں وہاں گیا تو میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ غلام سرور خان بلوچ تھے، وہ اسی کی بستی کا تھا، تو میں نے کہا یار اس کا کو پتہ کرو، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل وہ اسی علاقے میں ہے، فوراً نے بندہ بھیجا، وہ آ گیا۔ اچھا وہ شیخ صاحبان ماشاءاللہ سارے ایسے بڑے اور بھاوے اور موٹے اور کالے اور لیکن ارباں پتی لوگ، وہ غلام سرور آیا بیچارہ تو بڑے خستہ حال میں نے کہا یار کیا حال ہے؟ اس نے کہا بکی صاحب اللہ تبارک و تعالی نے جب دولت دینی تھی نا، معلوم ہوتا ہے ہم بلوچ سوئے ہوئے تھے، اس وقت ہم لینے نہیں گئے، یہ شیخ آگے آ گئے، اور جب اللہ نے حسن تقسیم کرنا تھا ہم بلوچ آگے آ گئے، روٹی تو نہیں ملی، حسن جمال ہے گھر میں، روٹی ہے نہیں۔ یہ اللہ کے بندے، کوئی نہیں سو گیا، اس کا نظام ہے وہ دکھاتا ہے، ایک کو دولت دی ہے حسن نہیں دیا، ایک کو جمال دیا ہے دولت نہیں دی ہے، ایک کو طاقت دی ہے دولت نہیں دی، ایک کو دولت دی ہے طاقت نہیں دی، وہ اس کا محتاج ہے، وہ اس کا محتاج۔ آپ دیکھیں ایک بڑے سے بڑا آدمی 10 لاکھ 50 لاکھ کی کار لے آئے، ایک ڈرائیور کا محتاج، ڈرائیور بیچارہ کیا لے گا 1200 1500 2000 ریال تنخواہ، لیکن وہ ڈرائیور صاحب جناب راستے میں جا کے گاڑی کھڑی کر دیں، وہ سیٹ صاحب کا باپ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کیا ہو گیا، وہ جی پتہ نہیں کوئی ڈیفیکٹ آ گیا، بونٹ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، سیٹ صاحب پیچھے گالیاں دیتے رہے۔ اچھا تیری ساری دولت اور اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں نا، جا کے کہیں مار دے کیا کرو گے؟ تو تم اتنی بڑی دولت کے بعد ایک ڈرائیور کے محتاج ہو، ایک بھنگی کے محتاج ہو، صفائی کرنے نہ آئے، تیرے گھر میں بدبو کے ببکے اٹھے تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ، ایک بھنگی کے بھی محتاج ہو، ایک جمعدار کے بھی محتاج ہو، ایک پلمبر کے بھی محتاج ہو، ایک تیرے گھر میں ٹوٹی کھل جائے، تمہارے اندر اتنا علم بھی نہیں کہ اس کو کیسے بند کرو گے، اس کے بند کرنے کے لیے بھی محتاج ہو، گاڑی خراب ہو میکینک کے بھی محتاج۔ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی کو عقل دیا، کسی کو حسن دیا، کسی کو دولت دی، کسی کو علم دیا، یہ اس کا نظام ہے۔ بس ہر بات پہ کہو رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ تیرے ہر حکم پہ ہم راضی، تیری ہر تقسیم پہ ہم راضی ہیں، ہم جاہل ہیں جو باتیں کر بیٹھتے ہیں، تیرا یہ نظام جو ہے وہ تیرے علم میں ہے، وہاں ہماری عقل پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کتنے اولیاء اللہ ہیں، کتنے طلباء ہیں جن کی سارا دن ساری رات قرآن حدیث پڑھنے میں گزرتا ہے، وہ روٹی کے بھی محتاج ہیں، بستیوں سے روٹی آئے تو کھائیں۔ یعنی میں آپ کو اپنے مدرسے کی بات بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدینہ شریف میں وہ کسی نے اپنے بلڈنگ سے کمبل جو تھے نا جی، وہ بیسن انکار کر دے بھی یہ کمبل اچھے نہیں ہیں اور خرید کے حاجیوں کے لیے نیٹ ڈالو، تو میں نے کہا بھی وہ تمہارے کمبل وہ کیا ہوا اگر یہ نئے لے لیے ہیں؟ کہا پرانے کدھر ہیں؟ وہ کہا جی پرانے ہیں وہ تو، اور میں نے کہا چھوڑو یار پرانے کیا پرانے، میں نے کہا ان کو تم بند کرو، کارگو کر کے میرے مدرسے میں بھیج دو، کرایہ میں دے دیتا ہوں، تم نے پھینک دینے ہیں۔ انہوں نے کہا
جی ٹھیک ہے 200-250 تو پتہ نہیں 600-700 ریال لگا، مدرسے میں پہنچ گیا، سارے طالب جناب دعائیں کر رہے ہیں، سردی میں جی استاد نے کمبل بھیجے، بڑے شاندار کمبل، یعنی جو انہوں نے بیکار کر کے پھینک دیے تھے وہ غریب طالب کمبل لپیٹ کے گھر والوں کو دکھانے گئے کہ دیکھو جی استادوں نے ہمارے لیے بھیجا۔ انہوں نے کہا استادوں نے کہاں بھیجا ہے، میں نے بھیک مانگی کسی سے۔ وہ پھینک رہا تھا، میں نے کہا چلو غریبوں کے کام آئے۔ اس لیے تمہیں تب قدر ہوگی اللہ کی نعمت کی، ایک دانت نہ ہو بتاؤ کیا حال، ایک زبان ذرا سا جل جائے تم کھانا نہیں کھا سکتے، ایک پاؤں میں کانٹا لگ جائے اب تم یوں کر کے چل رہے ہو جیسے کوئی جانور دھکے کھاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اپنے آپ سے نیچے والے کو دیکھا کرو، غریبوں کے گھر جایا کرو، امیروں کو چھوڑو، ان کے گھر جاؤ گے تو پھر نہ شکر بن جاؤ۔ اس لیے فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہو۔ وَقَوْلُهُ جَلَّتْ عَظْمَتُهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ، لا إله أي لا نظير له في جميع صفاته فلا إله غيره ولا رب سواه، لا نظیر له، اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں لا مثل له ولا مثال له ولا مثیل له ولا مماثل له ولا شبیہ له ولا ضد له ولا ند له۔ مفسر کہتے ہیں لا نظیر له فی جمیع صفاتہ، جیسے اس کی ذات بے مثل ہے اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ لا الہ غیر، کوئی معبود نہیں اس کے علاوہ، ولا رب سواہ، اور کوئی پالنہار نہیں، کوئی ساری مخلوق کو روزی دینے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی۔ اور آخر میں فرماتی الیہ المصیر المرجع والمآب فیجازی کل عامل بعملہ، اللہ نے فرمایا اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، سب نے مرنے کے بعد اسی کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ اولین والآخرین انکم لمجموعون، تم سب کو اللہ تبارک و تعالی اکٹھا کریں گے اور سب نے لوٹ کے اس کے دربار میں جانا ہے۔ فیجازی کل عامل بعملہ، پھر اللہ ہر عمل کرنے والے کو بدلہ دیں گے۔ اگر عمل تمہارے بہتر ہیں، اگر عمل تمہارے خیر ہیں تو پھر بدلہ بھی خیر کا ملے گا، اگر عمل تمہارے بھیڑے ہیں تو پھر بدلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تیری ذرے کے برابر بھی خیر ہے تو قیامت میں تمہیں ملے گی، اور شر ہے تو قیامت میں تمہیں بھگتنا ہوگا۔ اور آگے فرماتے ہیں مفسر کہ جب اللہ ہر عامل کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے، کیوں؟ وَهُوَ سَرِيعُ الحساب، اور اللہ تبارک و تعالی جلد حساب لینے والے ہیں کہ قیامت والے دن جب ساری مخلوق اللہ کی دربار میں حاضر ہوگی، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نصف دن کے اندر سارا حساب کتاب ہو جائے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، یعنی حتیٰ کہ دوپہر کا جیسے دنیا میں لوگ آرام کرتے ہیں، جنت والے جہنم میں، جنت والے جنت میں آرام کریں گے اور جہنم والے جہنم میں جلیں گے۔ وقال ابو بکر بن عیاش سمیت ابا اسحاق السبیعی یقول جاء رجل الى عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال یا امیر المؤمنین انی قتلت هل لي من توبة، فقرأ عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال اعمل ولا تیأس۔ ابو بکر بن عیاش روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، آگے کہنے لگا یا امیر المؤمنین انی قتلت هل من توبة، میں قاتل ہوں، میں نے بندے کو قتل کیا ہے، کیا میری بھی توبہ قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی آیت پڑھی حامی
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقال اعمل ولا تيأس. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہو؟ اچھے عمل کرو، نا امید نہ ہو، اللہ کے دروازے پہ توبہ کر لو. یاد رکھو کہ قتل جو ہے حقوق العباد بھی ہے کہ بندے کا حق بھی ادا کریں، دیت ادا کریں یا معافی دیں، ان سے حاصل کریں. اگر قتل آمد ہے تو پھر قصاص پہ تیار ہو جائیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بھی اللہ راضی کر دیتے ہیں اور بندے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی ان کا حساب بھی اللہ کہتے ہیں چلو ہم اپنی طرف سے دے دیتے. ورواه ابن ابي حاتم اللفظ له ابن جرير وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدثنا عمر يعني ابن ايوب قال اخبرنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الاسم قال كان رجل من اهل الشام ذو باس وكان يفد الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ففقده عمر فقال ما فعل فلان ابن فلان. اس روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا من اہل الشام، شام کے رہنے والا، ذو باس یعنی بڑا طاقتور، بڑا بہادر آدمی. وہ کبھی کبھی حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا. کافی عرصہ گزر گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ ملا. آپ نے پوچھا کہ خدا کے بندے کوئی جانتا ہے ما فعل فلان ابن فلان، فلان بندہ جو ہمارے پاس آتا تھا اس کا کیا ہوا، زندہ ہے کیوں نہیں آتا، بات کیا ہے؟ فقالوا یا امیر المؤمنین تطاب فی هذا الشراب قال فدعا عمر کاتب وقال اکتب من عمر بن الخطاب. ان لوگوں نے تحقیق کر کے بتایا، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین وہ شراب میں بیچارہ پھنس گیا، وہ نشے کا شکار ہو گیا اور ختم ہو گیا. نشہ تو پھر ایسی بلا ہے نا جو صحت کو، دولت کو، جوانی کو، قوت کو، عزت کو، سب کو مٹا دیتا ہے. نشہ اور شراب تو ایسی بلا ہے نا کہ آدمی پھر دھیلے کا نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا، فرمایا خط لکھو اس کو، اکتب من عمر بن الخطاب الى فلان ابن فلان، حضرت عمر کی طرف سے فلان ابن سلام علیک، تجھ پہ سلامتی ہو. فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. آپ نے خط میں یہی آیات مبارک لکھ کے بھیجی. ثم قال لاصحابہ ادعوا اللہ لاخیکم ان یقبل بقلبہ ویتوب اللہ علیہ. اور آپ نے فرمایا جتنے لوگ بیٹھے تھے کہ سارے اس کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کے دل کو گناہوں سے ہدایت پہ پھیر دے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کسی گناہ میں پڑا ہے، شراب میں، زنا میں، کسی عذاب میں، اس کے لیے دعا مانگو، سارے مل کے دعا مانگو کہ اللہ اس کو نکالے اس عذاب. تو یہ علاج ہے. حضرت عمر نے ان کو خط بھی لکھا، اس کے لیے دعا بھی کروا دی. فلما بلغ الرجل کتاب عمر رضی اللہ تعالی عنہ جعل یقرأه ويردده ويقول غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب قد حذرني عقوبته ووعدني ان يغفر لي. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو خط ملا، اس بندے نے خط پڑھنا شروع کیا، بار بار پڑھ رہا ہے، بار بار اسی آیت کو پڑھتا ہے، غافر الذنب گناہ بخشنے والا، وقابل التوب اور توبہ کے قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب والا ہے. کہتا ہے قد حذرنی عقوبتہ، اس آیت میں اللہ نے اپنی پکڑ سے بھی ڈرایا ہے اور اللہ نے مغفرت کا بھی وعدہ فرمایا ہے. ورواه الحافظ ابو نعیم من حدیث جعفر بن برقان وزاد فلم يزل يرددها على نفسه ثم بقى ثم نزع فحسن النزع. اس کے بعد رونے لگا، روتے روتے اللہ کے دروازے پہ توبہ کی،
شراب چھوڑا، ہر چیز چھوڑی اور صحیح اعمال اختیار کر لی. فلما بلغ عمر خبرہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کی خبر ملی، قال هكذا فاصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل زلة فسددوه واسقوا وادعوا الله له ان يتوب عليه ولا تكونوا عوانا للشيطان عليه. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یاد رکھو، اگر تمہارا کوئی دوست ہے، کوئی بھائی ہے، زلتن وہ کسی بڑے گناہ میں پڑ گیا، فسددوہ اس کے قریب رہو، اس کو امید دلاؤ، اللہ سے اس کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے. ولا تکونوا اعوانا للشیطان علیہ، اور شیطان کے مددگار نہ بنو. کیا مانا؟ وہ چھوڑو یار یہ شرابی ہے، اور چھوڑو بھائی یہ بڑا زانی ہے، اس کو کوئی حیا ہی نہیں، تو شیطان کی مدد کر رہے ہو نا، وہ تو اور پھر جائے گا. وہ کہے گا جب سارے مجھے یہ کہتے ہیں تو پھر شرابی تو شرابی صحیح، برا تو برا صحیح. تو اگر آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں تو گویا شیطان کی مدد کر رہے ہیں. وہ بیمار ہے، وہ مستحق کے علاج ہے، مستحق کے ہمدردی ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں، اس کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا عمرو بن شیبہ قال حدثنا حماد بن واقد قال حدثنا ابو عمر الصفار قال حدثنا ثابت البناني قال كنت مع مصعب بن الزبير رضی اللہ تعالی عنہ في سواد الكوفہ. حضرت ثابت البنانی فرماتی ہیں کہ میں حضرت مصعب بن الزبیر کے ساتھ تھا کوفے کے علاقے میں. فدخلت حائطا، میں ایک باغ میں داخل ہوا، اصلی رکعتین کے 2 رکعتیں پڑھ لوں. فافتتحت حامیم المؤمن، میں نے یہی سورت پڑھنی شروع کی. فلم حتی بلغت لا الہ الا هو الیہ المصیر فاذا رجل خلفی علی بغلۃ شہباء. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے ایک بندہ ہے، وہ خچر پہ سوار ہے، اور خچر بھی بڑی خوبصورت علیہ مقطعات یمنیت، اور اس کے اوپر جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں یمن کے علاقے کی، جیسے ہمارے علاقوں میں بناتے ہیں نا، رلی بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا پیس بنا کے وہ رلی بناتے ہیں بچھانے، تو ایسے یعنی ٹکڑوں کے پیس بنے ہوئے اس کے اوپر تھے. فقال اذا قلت غافر الذنب، اس نے کہا کہ ثابت جب تم یہ آیت پڑھو غافر الذنب فقل یا غافر الذنب اغفر لی ذنبی، تو کہا کرو اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہ معاف فرما دے. وَإِذَا قُلْتَ وَقَابِلِ التَّوْبِ فَقُلْ، جب یہ آیت پڑھو قابل التوبہ تو کہو یا قابل التوبہ اقبل توبتی ہے، اللہ میری توبہ کو بھی قبول فرما لے. وَإِذَا قُلْتَ شَدِيدَ الْعِقَابِ، جب یہ آیت پڑھو تو قُلْ یا شَدِيدَ الْعِقَابِ لَا تُعَاقِبْنِي، اے سخت عذاب دینے والے مجھے عذاب نہ دینا، مجھے عذاب سے بچا لینا. قال فالتفت فلم ارى احدا، کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں. فلم فقرت الى الباب قلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية قالوا ما راينا احدا فكانوا يرون انه الیاس. کہتے ہیں کہ میں نے باہر نکل کے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کسی بندے کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ گمان ہے کہ شاید حضرت الیاس. ثم رواه من طريق اخرى ثابت بن نحوی وليس فيه ذکر الیاس والله سبحانه وتعالى اعلم. کہتے جی کہ جب ہم لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جب ہم سلام پھیر کے فارغ بیٹھے ہیں کہ تسبیحات کہیں، تو کوئی دوسری جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تو پڑھتے رہیں، تمہیں کیا ہے، تم اپنے تسبیحات ادا کرو. تو مساجد میں تو لوگ آتے ہیں اور کئی جماعتیں ہوتی. یہ مسئلہ بھی دراصل ائمہ میں باعث اختلاف ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ اگر محلے میں کوئی باقاعدہ مسجد ہے، مؤذن ہے، امام ہے، وقت پہ اذان نماز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اب دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ اگر تم نے دوسری جماعت کرنی ہے تو دور باہر، جب مثلا انہوں نے اندر پڑھی ہے تم برآمدے میں پڑھ لو، انہوں نے برآمدے میں پڑھی ہے تم صحن میں پڑھ لو، یعنی اس جگہ نہ پڑھو۔ اگر کوئی راستے کی مسجد ہے، جیسے ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں، راستے میں قہوے ہیں، ہوٹل ہیں، مسجدیں ہیں، وہاں تو ہر وقت جماعت ہو سکتی ہے، کیونکہ تو راستہ ہے، کوئی پہلے آئے گا، کوئی بعد میں آئے گا، کوئی اس کے بعد آئے گا، کوئی اس کے بعد آئے گا۔ یہ بات ہے محلے کی مسجد، کیونکہ اگر ہر آدمی آ کر اپنی جماعت کر رہے تو لوگوں میں سستی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے جب جائیں گے جماعت کر رہے ہیں، تو پھر اصل جماعت جو ہے اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے کہ جماعت ہو اور منظم ہو، اور زیادہ جتنا بڑی جماعت ہوگی اتنی اللہ کی رحمت ہوگی۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی باتیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ دوسری نماز ہی نہ پڑھو، مانا یہ ہے کہ آدمی کو تاکید ہو کہ اذان ہو گئی ہے، میں جا کے جماعت میں ملوں، یہ تو نہیں بیٹھے ہوں اچھا پھر میں جا کے اپنی پڑھ لوں گا۔ تو پھر مسجد میں مؤذن رکھنے کا، امام رکھنے کا، جماعت کے اہتمام کرنے کا کوئی فائدہ۔ تو بہرحال اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، اب آپ تسبیحات پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور جماعت کھڑی ہوگی پڑھتے رہیں، آپ اپنا ذکر کریں۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پیشاب کے بعد قطرے گرتے ہیں، میں صاف کرتا ہوں، احتیاط بھی کرتا ہوں، تو کیا میں امام بن سکتا ہوں؟ بن سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور صحت مند عالم قاری موجود ہے تو اس کو امام بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایک وہم تو ہے نا تمہیں۔ جہاں تک نماز ہے تو تسلی ہے کہ وہ قطرے بند ہو گئے، پیشاب کے لیے آپ زیادہ بیٹھیں، زیادہ پانی ڈالیں، آپ ڈیلا یا ٹشو استعمال کریں، پھر استنجا کریں، تاکہ تسلی ہو جائے کہ میرے قطرے بند ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اگر خطرہ ہے تو بہتر ہے کہ دوسرے کو امام بناؤ، لیکن آج کل تو مصیبت ہے نا جی، ہم مولوی کیسے مسلح چھوڑ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں بد نظری کی وجہ سے، یعنی کسی عورت پہ غلط نظر پڑنے سے میرے اندر سے مادہ خارج ہوا تھا۔ میرا بھائی، کبھی تو وہ مزی ہوتی ہے، ودی ہوتی ہے، اگر تو انسان کے عضو سے شہوت میں کیا ہو گیا بھائی؟ تار نکل گئی ہوگی نا، کسی بزرگ نے پاؤں ٹپ مارا ہوگا، ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، کچھ نہ کہے، بس مہربانی، ہو گیا، کافی ہے جو کیا آپ نے، کافی ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پیشاب سے پہلے سفید مادہ نکلنا، ایک ہے پیشاب کے بعد سفید مادہ نکلنا، ایک ہے کسی عورت پہ نظر ڈالی تو سفید مادہ نکلا، یا اپنی بیوی سے ملابت کر رہا ہے سفید مادہ نکلا ہے، لیکن وہ منی نہیں ہے، تو پھر تو استنجا اور وضو کافی ہے۔ منی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو عضو انسانی سے ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد عضو مر جائے، تو اس کو منی کہتے ہیں، پھر غسل ضروری ہے۔ بہرحال تم نے غلطی کی، اللہ معاف کرے، توبہ کرو۔ رمضان کا مہینہ ہو تو روزے کا معنی صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، روزے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، اپنے آپ کو روکے، منع کرے۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ منع کرے، کہ اپنی نظروں کو روکے، زبان کو روکے، ہر قسم کی بے حیائی سے روکے، تب جا کے روزہ ہوتا ہے۔
سے مہر حق المہر معاف کروا لوں. اگر زبردستی معاف کروا رہے ہو تو اللہ تو جانتا ہے نا. قیامت میں پکڑے جاؤ گے. اب بیچاری وہ تو کہہ دے گی میں نے معاف کیا, کیا کرے, نہ کہے طلاق لے, گھر سے نکلے, کہاں جائے. معاف کروانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی مہر اس کو دے دو, کہو کہ تمہاری مہر ہے جہاں مرضی, پھر خوشی سے تمہیں دے دے, یہ معافی. اس کو پتا ہے یہ ظالم دے گا ہی نہیں, تو معاف نہ کروں تو کیا کروں. گھر سے نکلوں, طلاق لوں, جھگڑا کروں, اپنے ماں باپ کو بدنام کروں, کیا کروں. وہ کوئی معافی شافی نہیں. کہتے مہر اتنا ہے کہ ہم نہیں دے سکتے, تو کیوں لکھا تھا تمہیں کسی نے پھانسی پہ لٹکایا ہوا تھا. نہیں, مہر زیادہ لکھا تم نے لکھا, نہ لکھو. لکھا ہے تو جناب بھگتو, ادا کرو, ہر حال میں ادا کرو. یہ نہ ہو کہ بیوی کے مہر کی وجہ سے جہنم میں چلے جاؤ. یہ تو حقوق العباد ہے, تو معاف نہیں ہوگا. یہ تو تمہارے حج پڑھنے سے, توبہ کرنے سے, عبادت کرنے سے معاف نہیں ہوتا. جمرات پتہ نہیں کیا ہے. جمرات بال کٹوانے کے بعد بی بی کے ساتھ ملا, طواف زیارت کیا کہ نہیں کیا. اگر طواف زیارت سے پہلے بیوی سے ملے ہو تو ایک بدنہ یعنی ایک گائے یا ایک اونٹ ادا کریں. اگر یعنی ایک چھوٹے درہم کے برابر خون لگے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک پلید ہے اور دھونا چاہیے. کہتے جی کہ ہر 2-4 دن کے بعد میرے ہاتھ سے عطر کی خوشبو آتی ہے. بڑی اچھی بات ہے, ماشاءاللہ پیر بن جاؤ. بڑا آسان علاج ہے بابا, تم تو سمجھو اپنی مل لگا لی تم نے. اچھا اگر آتی ہے تو یہ بھی کہتی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ جا کر. آتی ہے, شکر کرو, اچھی بات ہے. خوشبو آنا اچھی علامت ہے. میرا خامند نماز بھی نہیں پڑھتا اور ذہنی طور پر بھی پریشان ہے, اللہ شفا دے. میرے خیال یہ وہی ذہنی پریشانی ہے جو اس کو خوشبو آتی ہے. دماغ جگہ نہ ہو نا, ایسے ہوتا ہے. اللہ شفا دے. بہرحال اللہ بیماری رفع کرے. میرے لڑکے کا رشتہ جیسے لڑکی سے ہونا ہے, اس کا بھائی شیعہ ہے, وہ سنی ہے, کوئی بات نہیں. جب وہ سنی ہے تو میں اس سے رشتہ کروں, بھائی کے ساتھ تمہارا کیا سب. قرآن شریف کو عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں پڑھ سکتے ہیں. دوسری زبان کیا مطلب, قرآن ہے ہی عربی. دوسری زبان میں ترجمہ تو کر سکتے ہو, لیکن قرآن تو نہیں دوسری زبان میں بدل سکتا نا. قرآن تو عربی ہے. ہاں اب ترجمہ تم پڑھ رہے ہیں اردو میں, انگریزی میں, فارسی میں, لطینی میں, فرنچ میں, کوئی عالم, تو وہ ترجمہ ہوگا, وہ قرآن نہیں. قرآن وہی ہے جو اللہ نے محمد مصطفیٰ پہ اتارا ہے. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ, بعض لوگ ہوتے ہیں نا صرف اردو ترجمہ لکھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں, ہر حال میں اوپر متن لکھو قرآن کا, پھر نیچے ترجمہ لکھو, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ قرآن ہے اور یہ ترجمہ ہے. اگر ایک آدمی نے تہجد پڑھ لیا, تہجد پڑھنے کے بعد وہ دعا کر رہا ہے کہ اذان شروع ہو گئی, تو اذان کا جواب دے. ہاں بالکل جواب
اللہ اکبر اپنی دعا بھی مانگتے ہیں. ہاں اگر چاہو دعا ختم کر دو, سنت کے مطابق اذان کا وہی کلمات دہراؤ اور جب اذان ختم ہو جائے تو حضور پاک پہ درود پڑھو. درود شریف پڑھنے کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة وابعثه مقاما محمودا رضيت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. تو اس کے بعد پھر دعا مانگو, کوئی بات نہیں. دعا کے دوران بھی جواب دے سکتے ہو, دعا مانگ رہے ہو. اگر ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے, کسی نے سلام کیا اس نے جواب نہیں دیا تو گناہگار نہیں ہوگا, اس لیے کہ حکم ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کرو, اس کی تلاوت میں آپ حارج نہ ہوں. اسی طرح ایک آدمی کھانا کھا رہے آپ زبردست سلام علیکم, کیا کرے غریب؟ تو بہرحال کوشش یہ کیا کریں کہ سلام موقع دیکھ کے کیا جائے تاکہ وہ صحیح معنی میں جواب دے سکے. واللہ اعلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. اللهم اهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم اهلك اليهود ومن شايعهم من الكفار والمشركين والمصريين. اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کا مستقبل روشن فرما, ان کو خیر اور رحمت کے رشتے نصیب فرما. یا الہ العالمین جو تیرے بندے تیرے دین کا کام میں ہیں ان سب کی حفاظت فرما, دین والوں کی حفاظت فرما, دینی مساجد مدارس معاہد معابد کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما دے. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں, کشمیر میں ہیں, عراق میں ہیں, یا اللہ افغان میں ہیں, شیشان میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, پاکستان میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما. یا اللہ تمام دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کی شان عظمت امن قیامت تک برقرار فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.